نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، کہ کافر بھی ہے ان سے لرزاں۔ عمر کے آنے سے، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ آقا تیری دعاؤں کی بدولت، آقا تیری دعاؤں کی بدولت، عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات واسطے، لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء و سید المرسلین، مولا کل، فخر الرسل، ہادی سبل، تاج رسل، ختم الرسل، مولا کائنات، فخر موجودات، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، واللیل کی زلف والے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، ما زاغ البصر کے کجلے والے، آمینہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر محترم سامعین، اللہ خالق لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہیں، جو کچھ سنیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، مجھے
محافل کے اندر، محفلوں کے اندر جاتے ہوئے تقریباً 17-18 سال گزر گئے۔ محفلیں سنتے بھی رہے، محفلیں کرتے بھی رہے، محفلیں قراءتیں بھی رہے۔ اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین کو سنا، محدثین کو سنا، مبلغین کو سنا، بڑے بڑے خطیب سنے ہیں۔ لیکن کل صبح سے ایک بات میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر معاشرے میں پوچھا جائے کہ کتنی بیٹیاں ہیں تو جواب ملتا ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں، اور زیادہ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ایک ہی بیٹی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرے حضور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں۔ اب جو بات کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر محفل اٹینڈ کرتے ہوئے، سنتے سناتے ہوئے 17 یا 18 سال گزر گئے، تو میں نے آج تک اپنی زندگی کے اندر ایسی کوئی محفل نہیں دیکھی جس محفل کے اندر صرف یہ موضوع رکھا گیا ہو کہ آج زینب بنت محمد پر بیان ہوگا۔ آج تک میں نے ایسی محفل نہیں دیکھی، نہیں سنی۔ میں کل اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے میری بھی اتنی عمر ہو گئی، میں نے بھی اپنی عمر کے اندر ایسی محفل نہیں دیکھی۔ یہ محفل تو دیکھی ہے کہ اس محفل کے اندر آج فاطمہ الزہرا بنت محمد کی شان اقدس کو بیان کیا جائے گا، لیکن آج تک یہ محفل آپ نے نہیں سنی ہوگی کسی عالم سے بھی، کسی دیوبندی سے، کسی بریلوی سے، کسی اہل حدیث سے، یا کسی مولوی سے آپ نے یہ موضوع نہیں سنا ہوگا کہ آج اس محفل کے اندر، یا کسی خطیب نے موضوع کوئی اور بھی ہو، چلو اس نے تذکرہ کر دیا ہو۔ آج میں سوشل میڈیا پر یوٹیوب چیک کر رہا تھا، میں نے ہر مسلک کے لوگوں کو سنا تو مجھے کوئی مولوی ایسا نہیں ملا کہ جس نے زینب بنت محمد پر تذکرہ کیا ہو۔ کوئی مولوی ایسے نہیں ملا جس نے ام کلثوم بنت محمد پہ تذکرہ کیا ہو۔ کوئی ایسا مولوی نظر نہیں آیا جس نے رقیہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ میرے حضور کی جو باقی 3 لخت جگر ہیں ان کی شان اقدس کو بیان کیا ہو۔ تو میں ابھی کل سوچ رہا تھا کہ میں نے نہ سنا، نہ کسی نے سنایا، اور نہ کوئی ایسی محفل ہوئی، تو پھر میں نے جو آج کا موضوع رکھا ہے وہ آج کا موضوع زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کیا جائے گا۔ جو آنے والا جمعہ ہے وہ میرے حضور کی دوسری بیٹی جو حضرت ام کلثوم تھی ان کی شان اقدس پر بیان کیا جائے گا۔ جو آنے والا تیسرا جمعہ ہے وہ حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر بیان ہوگا، اور جو آنے والا چوتھا جمعہ ہے اس جمعے پر حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کیا جائے گا، کہ لوگوں کو معاشرے کے اندر پتہ چلے کہ میرے حضور کی صرف 4 بیٹیاں نہیں، میرے حضور کے صرف 2 نواسے نہیں، میرے حضور کی صرف 1 نواسی حضرت زینب نہیں، بلکہ میرے حضور کی دوسری بیٹیاں بھی ہیں، ان کی بھی اولاد ہے، ان سے بھی میرے حضور کے نواسے پیدا ہوئے ہیں، نواسیاں پیدا ہوئی ہیں۔ صرف ان نواسے حسن و حسین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا جاتا ہے، جو باقی میرے حضور کی بیٹیوں سے اولاد ہوئی، میرے حضور کے نواسے اور نواسیاں ہوئی، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو دوستو، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال ہوئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ 24 سال ہوئی، تو میرے حضور کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ اب 24 یا 25 سال کی عمر میں میرے حضور کا خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، تو اب دیکھیں کہ 5 سال گزر گئے کہ میرے حضور کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اس وقت معاشرے کے اندر جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، سب سے بڑا ظلم اس وقت معاشرے کے اندر یہ ہے کہ جب ہم کسی کی بیٹی کو بیاہ کر بہو بنا کر اپنے گھر میں لے آتے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال اولاد نہ ہو تو اس کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ گھروں کے اندر جو بہو کی ساس ہے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے، اس کو تانے دینا شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ یہی 4-5 سال کا عرصہ گزرتا ہے کہ اس بیٹی کو طلاق دے کے گھر سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے محبوب کی طرف دیکھو کہ 25 سال کی عمر شادی ہوئی ہے، 30 سال میرے حضور کی عمر ہو گئی تو میرے حضور کی کوئی اولاد نہ تھی، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔
5 سال کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی اسے زینب بنت محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 30 سال میرے حضور کی عمر ہوئی، تو 30 سال کی عمر میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتی ہیں۔ جب حضرت سیدہ زینب پیدا ہوئی تو میں کل سوچ رہا تھا کہ یہ پہلے بیٹی ہی میرے حضور کی پیدا کیوں ہوئی، بیٹا پیدا کیوں نہ ہوا؟ آپ یہ تو سنتے ہیں کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سال تشریف لائے بیٹے ہی پیدا ہوئے، بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پہلی اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی تو سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے نمونہ تھے، مثال تھے، اور عرب کی دھرتی پر ایک ظلم بچیوں کے ساتھ ہو رہا تھا کہ جو بھی بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بچی پیدا ہوتی تو باپ بیٹی کا گلا دبا کر اس کو ختم کر دیتا، بیٹی کو اٹھاتا، گڑا کھوتا، بیٹی کو نیچے رکھتا، اوپر سے مٹی کے تودے ڈالتا، اوپر سے پتھر پھینک کے زندہ درگور بچیوں کی کیا جاتا۔ تو میرے اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو بیٹی دی اور نمونہ اور مثال بنایا، تو پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا تو میرے حضور نے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر بے پناہ محبت کی کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تو میرے حضور نے حضرت سیدہ زینب کو اپنی گود میں لٹایا، اپنی گود میں بٹھایا، اور سیدہ زینب کی کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی رخساروں پر بوسہ دیتے ہیں، اور کبھی گردن پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی سیدہ زینب کے سینہ مبارک کو چومتے ہیں تو کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ تو میرے حضور نے اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کر کے ایک بے مثال داستان رقم کر کے اپنی آنے والی امت کو مثال دی ہے، نمونہ بن کر دکھایا ہے کہ جب گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو تو جو بہو آتی ہے اس کو تنگ نہیں کیا جاتا، اس کو برے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ جس طرح میرے حضور نے اپنی بیٹی سے محبت کر کے مثال قائم کی ہے تو اسی طرح جب گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو تو اس سے بھی محبت کی جاتی ہے، اس کو سینے کے ساتھ لگایا جاتا ہے، نہ کہ بہو کو گالیاں دی جائیں اور برا بھلا کہا جائے۔ تو دوستو یہی زینب ہے، بڑی ہوئی، 10 سال کا عرصہ گزرا، مختصر کر رہا ہوں کہ 10 سال کا عرصہ گزرا، میرے اللہ کا حکم آیا کہ میرے محبوب میں نے ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجا دیا ہے، اب علل اعلان فران کی چوٹی پہ جاؤ اور نبوت کا اعلان کرو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تو سب سے پہلے پتھر اٹھا کر میرے حضور کے چچا ابو لہب نے میرے حضور کے چہرے اقدس پر اتنی زور سے مارا کہ میرے حضور کا ودھا کا مکھڑا لہو لہان ہو گیا۔ اسی طرح لہو لہان ہو کر جب میرے حضور گھر میں تشریف لائے تو گھر کے اندر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ بڑی بیٹی ہیں، جب بابا کے چہرے کو دیکھا، وہ بابا جو روزانہ میرے حضور سے پیار کیا کرتے تھے، اپنی گود میں لٹایا کرتے تھے، جب زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بابا کے چہرے کو دیکھا کہ خون آلود ہے اور کپڑے بھی خون آلود ہیں تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑھ کر آگے ہوتی ہیں، بابا جان کا استقبال کرتی ہیں اور بابا جان کے یوں گلے کے اندر اپنے دونوں بازو ڈال لیتی ہیں اور پیار کرنے لگتی ہیں، اور علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی ہاتھوں کو چومتی ہیں، کبھی چہرہ مبارک کو چومتی ہیں اور عرض کرتی ہیں بابا جان یہ مکے والے تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ تو آپ کی عظمت، آپ کی منقبت کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے حسن و جمال کی باتیں کرتے ہیں کہ آج کیا ہوا کہ آپ اسی مکہ سے زخمی ہو کر آ رہے ہیں۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی زینب جو میرے اللہ نے مجھے حق دے کر بھیجا، مجھے سچ دے کر بھیجا، میرے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میرے محبوب کھل کر اعلان کرو، جب میں نے اعلان کیا ہے لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ تو بیٹی ان لوگوں نے مجھے پتھر مارنا شروع کر دیے، اور آج جس نے مجھے پتھر مارا ہے میں میرا چچا ابو لہب تھا، میرے چچا نے ہی میرے اٹھا کے پتھر مارا ہے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے بیٹی زینب یہ مکہ والے مجھے پتھر بھی ماریں، مجھے گالیاں بھی نکالیں اور مجھے نعوذ باللہ برا بلا کہتے رہیں،
دیوانہ کہیں، مجنوں کہیں، جو مرضی کہتے رہیں، جو میرے اللہ نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، سچ دے کر بھیجا ہے، وہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اس کی عظمت کا، اللہ کی توحید کا پرچم اور اللہ کی توحید کا ڈنکا میں بجا کے چھوڑوں گا۔ یہی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو میرے حضور سے پیار کرتی ہیں، میرے حضور کا استقبال کرتی ہیں، میرے حضور کے ہاتھوں کو چومتی ہیں۔ مختصر کروں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کا نکاح، جب دوبارہ ہوا، پہلے وہ ام کلثوم اور رقیہ تھی جن کو طلاقیں ہو گئی تھی، لیکن یہ حضرت سیدہ زینب تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ابو العاص ابن ربی اموی کے ساتھ کر دوں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو بھانجے تھے ان کے ساتھ سیدہ زینب کا نکاح کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، میرے حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، لیکن یہ بیٹی زینب بھی یہی مکہ میں ہے، ابو العاص کے پاس ہے، اس کی زوجہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، جب جنگ بدر پیش آتی ہے تو جنگ بدر کے اندر جب یہ مسلمانوں نے فتح حاصل کی، قیدی گرفتار ہو کر میرے حضور کے پاس آئے۔ ادھر مکہ سے بدر کے اندر لڑنے والے ایک تو میرے حضور کے چچا عباس تھے اور دوسرے یہی ابو العاص میرے حضور کے داماد تھے جو میرے حضور سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ یہ گرفتار ہو گئے، میرے حضور کے پاس ان کو لایا گیا۔ جو حضرت عباس تھے وہ فدیہ دے کر رہا ہو گئے، جو ابو العاص تھے ان کے پاس کچھ نہ تھا، تو ابو العاص نے ایک آدمی کو وہاں سے مدینہ سے مکہ حضرت زینب کو پیغام بھیجا کہ میں گرفتار ہو چکا ہوں، تو فدیہ بھیج دیں، سامان بھیج دیں کہ میں وہ ادا کر کے اپنی جان چھڑا لوں۔ تو وہاں سیدہ زینب کو پیغام ملا، سیدہ زینب نے کچھ سامان اکٹھا کیا اور اپنے گلے کے اندر ایک ہار تھا وہ اتار کر بھی اس سامان کے اندر فدیہ کے طور پہ دے دیا۔ جب یہ سامان، یہ فدیہ میرے حضور کے پاس پہنچا تو میرے حضور نے سامان کو دیکھا اور سامان کے اندر اس ہار کو دیکھا۔ جب ہار کو دیکھا تو میرے حضور کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے حضور فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس مال کو اور اس ہار کو واپس میری بیٹی زینب کی طرف واپس کر دیا جائے، کیونکہ یہ وہی ہار ہے جو میری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی، اور میری خدیجہ الکبریٰ نے یہ ہار بیٹی زینب کو دیا تھا، تو یہ ہار واپس کر دیا جائے، ابو العاص کو رہا کر دیا جائے۔ یہ مال واپس ہو گیا۔ ابو العاص رہا ہو کر جب جانے لگے تو میرے حضور نے فرمایا کہ ابو العاص، میری بیٹی کو مدینہ میرے پاس بھیج دینا۔ ابو العاص نے بیٹی کو بھیج دیا۔ دو صحابی حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی یہ اونٹنی پر چلے گئے، حضرت زینب کو لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر ایک مشرک نے تیر مارا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں لگا۔ بچہ تھا کہ وہ بچہ مر گیا۔ اسی زخمی حالت میں میرے حضور کے گھر مدینہ طیبہ تشریف لاتی ہیں۔ جب دروازے پر آئی تو زخمی حالت میں تھی۔ میرے حضور نے دروازہ کھولا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے جو کپڑے مبارک ہیں وہ خون آلود ہیں۔ تو میرے حضور نے پوچھا تو بتایا کہ ایک مشرک نے مجھے زخمی کیا ہے اور بچہ بھی مر گیا ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پکڑ کر میرے حضور نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پیار کیا، اپنی جگہ پر بٹھایا، بوسے دیے اور فرمایا بیٹی تو میرے پاس آئی ہے۔ اور اسی بیماری سے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی اپنی بیماری سے سنبھل نہ سکی، 8 ہجری کے اندر انتقال کر گئی۔ تو اسی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ آج معاشرے کے اندر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، صرف اتنا پتہ ہے کہ میرے حضور کے ایک نواسے حسن تھے، دوسرا نواسہ حسین تھا اور ایک بی بی زینب تھی۔ اس کے علاوہ نہیں پتہ کہ میرے حضور کے باقی نواسے کتنے تھے، نواسیاں کتنی تھی۔ یہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے حضور کے گھر آئی تو انتقال فرما گئی۔ اسی زینب سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام علی ہے، دوسرا بیٹا پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تھا، اس کا ابھی تک نام نہیں رکھا تھا، اور تیسری بیٹی امامہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو علی تھا یہ علی بن ابو العاص ابن ربی اموی، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوئے
اور جنگ یرموک کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر شادی نہ ہوئی تھی کہ جوانی کی حالت میں شہید ہو گئے تھے، اور ایک بیٹی امامہ رہ گئی تھی۔ وہ بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کے پاس رہنے لگی، تو میرے حضور نے اس امامہ کی تربیت کی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی امامہ سے اس قدر پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے حضور حضرت امامہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سواری کرایا کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ سوار کر کے چلا کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی میں جاتے تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سیدہ امامہ کو اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تو بیٹی کو اتار کر نیچے بٹھاتے، سجدے میں چلے جاتے، امامہ میرے حضور کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتی تو میرے حضور سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے کہ جب تک بیٹی امامہ اوپر سے نہ اترتی تھی تو میرے حضور سجدہ طویل کرتے، سجدے میں ہی پڑے رہتے، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھ کے بیٹھتے سجدے سے تو بیٹی ماما کو پکڑتے، اپنی جھولی میں بٹھا لیتے اور تحیات پڑھتے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے۔ یہی بیٹی جو ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہوتی ہیں تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے حضور کی گود میں تشریف فرما ہیں، میرے حضور کی ازواج مطہرات بھی ہیں، بیٹیاں باقی بھی بیٹھی ہیں، اہل بیت عظام بھی ہیں۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال غنیمت میں سے ایک ہار آیا، میرے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے حضور نے فرمایا میں یہ ہار اپنی اہل بیت میں سے اس کو دوں گا جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوگا۔ تو ازواج مطہرات دیکھنے لگی کہ یہ ہار تو حضرت امی عائشہ صدیقہ کو ملے گا، یہ ہار تو حضرت فاطمہ الزہرا کو ملے گا، یہ ہار تو یا حضرت ام کلثوم کو ملے گا یا حضرت رقیہ کو ملے گا۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ میری ازواج مطہرات، میری بیٹیوں، یہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ میری بیٹی امامہ ہے، میں یہ ہار اپنی بیٹی حضرت امامہ کو دیتا ہوں۔ اس قدر پیار کیا ہے، اس قدر پیار کیا ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر یہ کوئی نہیں جانتا کہ میرے حضور کے نواسے کتنے تھے، نواسیاں کتنی تھیں۔ اتنی بات معلوم ہے کہ 2 نواسے اور 1 نواسی تھی۔ نہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 نواسے تھے، میرے حضور کے 6 نواسے تھے، اور میرے حضور کی 4 نواسیاں تھیں، 4 نواسیاں تھیں اور 6 نواسے تھے۔ پہلی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ دوسری بیٹی ام کلثوم ہے، ام کلثوم سے کوئی اولاد نہیں۔ تیسری بیٹی حضرت رقیہ ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 1 بیٹا پیدا ہوا۔ ایک روایت کے مطابق اس کی آنکھ میں ایک مرغ نے چونچ ماری تھی کہ وہ شہید ہو گیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق وہ بیٹا بڑا ہوا، پھر اس کا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حضرت صفیہ کے ساتھ ہوا، اور چوتھی میرے حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں آپ نے سنا کہ 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے تھے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ پہلا بیٹا حسن تھا، دوسرا بیٹا حسین تھا اور تیسرا بیٹا محسن تھا۔ میرے حضرت فاطمہ الزہرا کی 3 بیٹیاں تھیں، پہلی بیٹی کا نام زینب ہے، دوسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے اور تیسری بیٹی کا نام رقیہ ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی بہنوں کے نام سے اپنی بچیوں کے نام رکھے تھے، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ اور حضرت رقیہ۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جب وصال کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے فاطمہ تیرے جیسی عورت مجھے مل نہیں سکتی، مجھے مل نہیں سکتی، اب تو مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے علی، اس وقت ایک بچی ہے، میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے فوت ہو جانے کے بعد اس بچی سے نکاح کر لینا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امامہ کے ساتھ نکاح کیا اور میرے حضور نے خود نکاح پڑھایا ہے۔ یہ بھی معاشرے میں اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی نے حضرت امامہ کے ساتھ نکاح فرمایا اور حضرت امامہ سے پھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام زید بن علی ہے، دوسرے کا نام یحییٰ بن علی ہے۔ یہ 2 بیٹے حضرت
امامہ سے پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ خالق لم یزل ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔